السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے چغل خور کی سزا۔ چغل خور کی کیا سزا ہوتی ہے؟ چغل خور یعنی کہ چغل خور اس کو بولتے ہیں، چغل خوری کرتا ہے، ایک دوسرے غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے آخرکار؟ جناب عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا اور اس کی بہن نوح میں رہتی تھی۔ کیا ایک شخص مدینہ طیبہ میں رہتا تھا اور اس کی بہن نوح میں رہتی تھی؟ وہ بیمار ہو گئی اس کی بہن۔ یہ شخص اب اس کی تیمارداری کے لیے کرتا رہا اور اس کی تیمارداری کرتا رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، آخرکار وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیں میری اسلامی بہنیں جو ہیں، اس بات کو خاص طور سے سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی نے تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اس کو دفنا دیا، اور دفنانے کے بعد جب گھر واپس آیا، واپس آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کے جیب میں جو رقم تھی، رقم کی تھیلی تھی، وہ قبر کے اندر گر چکی ہے۔ سوچیں، یہاں پر اللہ رب العزت کو دکھانا کچھ اور ہی مقصود تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ سوچنے لگا قبر کو دوبارہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیا کیا جائے؟ اس نے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے جب فتویٰ نکلوایا تو فتویٰ یہ نکل کر آیا، اگر تمہاری زیادہ رقم ہے، تمہارا زیادہ پیسہ ہے اور تمہیں یہ گمان ہے کہ تمہارا پیسہ جس جگہ گرا ہے تو اسی طرف کا تختہ ہٹا کر اپنا پیسہ نکال لیا جائے۔ اب وہ جاتا ہے اور ساتھ میں اپنے ایک دوست کو لے لیتا ہے، دوست کی مدد لیتا ہے۔ جب جیسے قبرستان گیا، قبرستان جانے کے بعد جب اس قبر سے تختہ ہٹاتا ہے، مٹی ہٹانے کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، سنے غور سے، جب جیسے مٹی ہٹائی تو اس کا بھائی پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میری بہن قبر کے اندر کس حال میں ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بھائی نے دیکھا، قبر کے اندر جھانک کر جیسے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کو آگ کے شعلے گھیرے ہوئے ہیں اندر سے۔ اللہ اکبر، اس کی قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب اس نے یہ خوفناک منظر اپنی بہن کی قبر کے اندر دیکھا، ڈر جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، الٹے پیر واپس گھر آتا ہے۔ جیسے ہی واپس گھر آیا، ماں سے پوچھا، ماں میری بہن ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی، کیا وجہ تھی؟ جو اس کے ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ بیٹے نے کہا، ماں ایسا ایسے معاملہ ہے، میں جب قبرستان گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر کے اندر سے آگ بھڑک رہی ہے اور آگ کے شعلے اس کی قبر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے جب اتنی بات سنی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں سمجھ گئی یہ عذاب اور کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا کہ وہ دنیا میں چغل خوری کیا کرتی تھی ایک دوسرے کی، اور ہمسایوں کے دروازوں پر کان لگا کر بات سنا کرتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، بیٹا سمجھ گیا کہ کسی اور وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یہ جو عذاب اس کی قبر کے اندر ہو رہا ہے یہ صرف چغل خوری کی بنا پر ہو رہا ہے، اور ہمسایوں کے دروازے پر جو کان لگا کر بات سنا کرتی تھی یہ اس لیے وہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ مولا اگر ہم عذاب قبر سے ہمیں بچنا ہے تو ہمیں چغل خوری کرنے سے بچنا ہوگا، ہمیں غیبت کرنے سے بچنا ہوگا، اور رب سے دعا کریں کہ مولا ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور چغل خوری کرنے سے بھی محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔